بسم اللہ الرحمن الرحیم ANN سپورٹس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں اسماعیل قاسم، اور آج سپورٹس کی دنیا سے بہت ساری خبریں ہیں جو میں آپ تک لے کے آنے جا رہا ہوں۔ تو بگین وتھ سب سے پہلے ہم انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کریں گے جو کہ اس ٹائم کرنٹ میچز چل رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہسٹورک مومنٹ دیکھنے میں نظر آیا جب افغانستان کی ٹیم کے کیپٹن اصغر افغان نے سینچری سکور کی ہے زمبابوے کے ساتھ آن گوئنگ سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے اندر۔ جی ہاں، افغانستان کا زمبابوے کے ساتھ دوسرا ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا آج، اور پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر زمبابوے کے اگینسٹ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 307 رن سکور کر لیے اور ان کی 3 وکٹس گری۔ یہاں پہ حشمت اللہ شاہدی جو ہیں وہ 86 کے اوپر ناٹ آؤٹ ہیں، اور اصغر جو ہیں وہ خود 106 کے اوپر ہیں۔ اصغر یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں is only the second Afghani batsman to have scored a century in the test format۔ تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے کیونکہ جب یہ میچ کا آغاز ہوا تھا تو زمبابوینز جو تھے ان کو فیورٹ کنسیڈر کیا جا رہا تھا، اور لگ رہا تھا شاید 2004 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ زمبابوے جو ہے وہ ایک ٹیسٹ سیریز جو ہے اپنے نام کر لے گا۔ لیکن اب سچویشن آج کے پہلے دن کے کھیل کے بعد تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو چکی ہے، کیونکہ افغانستان نے جیسی پرفارمنس دی ہے، جیسی بیٹنگ کی ہے، تو ان کا پلڑا کافی حد تک بھاری ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ زمبابوینز کو تھوڑا سا کم بیک کرنا پڑے گا۔ ان کی طرف سے بالنگ کے اندر اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص 5 بالرز انہوں نے یوز کیے، لیکن وکٹ زیادہ نہیں نکال سکے، اور جبکہ ایک ان کو بونس ملا جبکہ رحمت شاہ جو تھے وہ رن آؤٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ تو ایک انٹرنیشنل آن گوئنگ میچ ہے جو کہ چل رہا ہے اس ٹائم افغانستان کا زمبابوے کے ساتھ، اور دیکھنا ہوگا کہ زمبابوے کل دوسرے دن کے کھیل کے اندر کیسا کم بیک کرتا ہے۔ موونگ آن، یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ کی سنس بات جاری ہے تو ایک اور نیوز یہاں پہ یہ ہے کہ سری لنکا کا ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ ون ڈے سیریز کے اندر اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلا جو ون ڈے ہے اس کے اندر سری لنکا نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی سی بارش چل رہی ہے اس لیے سچویشن جو تھی تھوڑی سی ٹرکی تھی، اور کرنٹ سکور اب تو جو ہے اب تک اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو، لیکن فار ناؤ ویسٹ انڈیز کا تھوڑا سا مورال ہائی ہے کیونکہ وہ T20 سیریز میں وکٹری کے بعد آ رہے ہیں۔ 2-1 سے انہوں نے T20 سیریز اپنے نام کی ویسٹ انڈیز نے، اور ان کا اسکواڈ جو ہے بڑا بیلنس نظر آ رہا ہے جب ہم ویسٹ انڈیز کی اگر بات کریں، اور ان کو لیڈ وہیں کیرن پولارڈ جو ہیں جنہوں نے ان کو T20 سیریز کے اندر ان کو اپنی وکٹری دلوائی اور 6 چھکے بھی لگائے۔ ہی از اونلی the third batsman ever in the history of world cricket to have achieved that feat after Yuvraj Singh and Herschel Gibbs۔ So he seems like a guy who is confident and looking forward to lead West Indies in this one day series as well۔ دیکھنا ہوگا کہ سری لنکا جو ہے جو کہ بڑا ایک خراب صورتحال رہی ہے، ان کی مینجمنٹ کی ایشوز رہے ہیں، ان کے اپنے گراؤنڈز کے ایشو رہے ہیں، کرکٹرز کے اپنے بورڈ کے ساتھ کلاشز رہے ہیں، اور پرفارمنسز نہیں آ رہی۔ تو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ اینجلو میتھیوز جو ہیں یا دنیش چندمل جو ہیں جو کہ سینئر پروز ہیں، جن کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، وہ کس حد تک اپنا پرفارم کر سکتے ہیں، اور کرونا رتنے جو کہ کیپٹن کر رہے ہیں سری لنکا کو کیسے پرفارم کرتے ہیں ایٹ دی ٹاپ آف دی آرڈر۔ سو میچ ابھی یہ چل رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشنز کرتے ہیں۔ لیکن موونگ آن، یہاں پہ انٹرسٹنگ نیوز جو ہے بڑا امپورٹنٹ اور آج کا دن ہے پاکستان کرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان از اباؤٹ ٹو لیو فار ساؤتھ افریقن اینڈ زمبابوین ٹورز، اور ان کے لیے اسکواڈ کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آج متوقع ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد اسکواڈ اناؤنس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 10 کی ڈیٹ جو ہے وہ کہ دی گئی تھی کہ اسکواڈ اناؤنس ہوں گے۔ دونوں ٹیمز کے لیے ایک ہی چارٹرڈ فلائٹ لی جانی ہے جس پہ اسکواڈز نے جانا ہے، تاکہ کووڈ کے پروٹوکولز کو فالو کیا جا سکے اور SOPs کو مد نظر رکھا جا سکے۔ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اسکواڈ کے اندر، کیا چینجز آ سکتی ہیں، اس سب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم رانا نوید الحسن کو جو کہ فارمر ٹیسٹ کرکٹر آف پاکستان ہیں، ہم ان کو لائن پہ لے سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ ول سی کہ جیسے ہی ہمیں رانا نوید الحسن جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے آتے ہیں، لیکن کوشچنز ہیں جو کہ اٹھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اسکواڈ کی۔ اب کس طرح سے اٹھتے ہیں کہ کیا چینجز ہو سکتی ہیں۔ PSL کے جو 14 میچز ہوئے تھے آؤٹ آف دا 34 ٹوٹل میچز، اس کے اندر اچھی پرفارمنسز دیکھنے کو ملے۔ اگر ہم فاسٹ بولنگ کی بات کرتے ہیں تو محمد وسیم کا نام آتا ہے، شاہ نواز دہانی کا نام آتا ہے، جنہوں نے 4 میچ جو کھیلے اس میں 12 وکٹیں لی اور بڑا اچھا پرفارمنس دی۔ اس کے علاوہ ارشد اقبال ہیں، مطلب اچھے بالرز ہیں بالنگ ڈپارٹمنٹ میں۔ اگر ہم بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو بیٹنگ میں
ہمارے ساتھ فخر زمان تھے جنہوں نے پرفارم کیا اور شرجیل خان کا نام آیا. اس ٹائم ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے رانا نوید الحسن, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آئی گیس میرا خیال ہے کال شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اب ہم پروڈکشن ٹیم سے کہیں گے کہ دوبارہ ان کو لائن پہ لینے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان سے جانیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ اسکواڈ کے بارے میں, اور پاکستان کے جو کہ ٹیم نکل رہی ہے اس کے اسکواڈ میں کیا تبدیلیاں وہ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ دس ٹور از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ 3 ون ڈے انٹرنیشنل ہونے ہیں پاکستان نے جو ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ کھیلنے ہیں, لیکن ان 3 ون ڈے انٹرنیشنل کے ساتھ ہی ساتھ 4 T20s بھی ہونے ہیں, اور 4 T20s بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اٹس اے بلڈ اپ جو کہ لیڈ کرے گا ایونچولی T20 ورلڈ کپ کے لیے دیٹس کمنگ لیٹر دس ایئر, اور جو کہ ایک بڑا بگ ٹورنامنٹ ہے جس پہ تمام ٹیموں کی اس ٹائم نظر ہے, اور پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کیونکہ بڑا بیلنس یونٹ نظر آ رہا ہے. اگر ہم ٹاپ آرڈر کی بات کریں تو محمد رضوان کے ساتھ بابر اعظم ہے, دین اگین ان کنٹینشن از شرجیل خان ہو اسکورڈ ا سینچری ان دی PSL, اس کے علاوہ فخر زمان ہے, 2 میچ وننگ پرفارمنسز ہیں ان کے, تو ٹاپ آرڈر ایک بڑا اسٹیبل چل رہا ہے. نیچے تھوڑا سا آتے ہیں تو محمد حفیظ ہیں جنہوں نے مطلب ان کا 2020 ہی اتنا ایکسیپشنل رہا تھا, انہوں نے اسی اپنے رن آف فارم کو کنٹینیو کیا 2021 کے اندر, اینڈ ہی ہیز بین ایکسیپشنل. اس کے علاوہ حیدر علی کا ایک نام ہے جو کہ ایک پوٹینشیل مطلب میچ ونر ہے پاکستان کے, مطلب اس کے اندر گلمپسز ہے, ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے اور ان کی پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. یس ایٹ اوکیزنز ہی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور, لیکن جیسے نیوزی لینڈ کا ٹور تھا وہاں پہ ہی کوڈ ناٹ پرفارم, لیکن واپس PSL کے اندر جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے کوچنگ سٹاف کے ساتھ جب اپنے اوپر تھوڑا سا کام کیا تو نظر وہی پوٹینشیل وہی ٹیلنٹ نظر آیا. شاید سنگلز تھوڑی سی زیادہ کر لیں حیدر علی تو وہ ایک بڑا نام اور بڑی پرفارمنسز دے سکیں گے. حیدر علی کے بعد اگر ہم اور نیچے آتے ہیں اسکواڈ کے اندر تو مڈل آرڈر ہمارا بڑا سیٹ نظر آتا ہے. شعیب ملک از اندر آپشن دیٹ کین بی لکڈ ایٹ. یہاں پہ اب ایک ڈبیٹ چلتی ہے کہ whether شعیب ملک should be brought back in the side or not, کیونکہ پھر وہاں پہ آتے ہیں افتخار احمد ہیں, یوزلی خوش دل شاہ اور حسین طلت نے اس رول کو پلے کیا تھا لاسٹ سیریز کے اندر اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, جب ساؤتھ افریقہ پاکستان آیا ہوا تھا, لیکن both of the players could not deliver, they could not perform well. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈراپ کر دیا جائے کیونکہ خوش دل کی PSL کی پرفارمنس بھی کچھ خاص اچھی نہیں رہی ہے. تو اگر ہم خوش دل کو دیکھ لیتے ہیں, حسین طلت کو دیکھتے ہیں, افتخار کو دیکھتے ہیں, تو یہاں پہ جو ہمارا لوڈ مڈل آرڈر ہے جہاں پہ پاور ہٹنگ کی ضرورت ہے تو تھوڑا سا ایک کوشچن مارک اٹھتا ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو فل دا رول, کیونکہ نو بڈی ہیز بین ایبل ٹو ڈیلیور when required, جب needed, جب ضرورت تھی اس ٹائم پاور ہٹنگ نہیں آ سکی. تو موونگ آن, لیکن اگر ہم اس سے نیچے آئیں تھوڑا سا ہم بالنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف آئیں تو بالرز تو ہمارے چل رہے ہیں اور بالرز ہیو بین ان سپریم فارم. شاہین شاہ افریدی کی بات کریں اگر تو ہی از ینگ, ہی از فائری اینڈ ہی از پیسی, اور مطلب ہی از ایکسیپشنل ٹو سے دا لیسٹ. اور اگر ہم آپ کو لیٹسٹ اسٹیٹس کی بات کریں, لیٹسٹ سٹارٹس کی اگر ہم بات کریں نا تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ شاہین شاہ افریدی نے پہلے مطلب سنس 2020 وہ بالر جنہوں نے پہلے ہی اوور کے اندر وکٹ نکالی ہے ایٹ دا ٹاپ, وہ شاہین کا نام نمبر 1 پہ ہے. ہی ہیز ٹیکن 10 وکٹس اب تک. عامر بھی ہیں کنٹینشن میں, وہ نمبر انہوں نے 6 وکٹیں ویسے نکالی ہوئی ہیں جو 6 دفعہ انہوں نے پہلے اوور کے اندر اگلے بیٹسمین کو آؤٹ کیا ہوا ہے. تو عامر کی کلاس تو ہے ہی ہے وہاں پہ, اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں یہ بھی کہ شاید عامر کو واپس لانا چاہیے. کیا ہے مطلب T20 ورلڈ کپ کی بات ہو رہی ہے تو ملک کی بات ہے تو جو پیٹی ایشوز ہیں ان کو چھوڑا جائے, لیکن دین اگین اٹس اے ڈبیٹ جو کہ اس کے اوپر ہم کچھ خود کہہ نہیں سکتے, بیکاز عامر نے بہت کلیئر ایک سٹانس لیا کہ دیٹ میں اس مینجمنٹ کے ساتھ نہیں کھیلوں گا, اور ایز لانگ ایز مصباح الحق اینڈ وقار یونس آر ایٹ دا ہیڈ آف دا سلیکشن کمیٹی اینڈ دا کوچنگ اسٹاف, تو محمد عامر نے ایک سمپل سا اپنا سٹانس لیا ہوا ہے کہ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے. دین اگین لیکن عامر کے علاوہ ہمارے پاس اور پیسرز بھی ہیں. عثمان قادر ہیں اسپن ڈپارٹمنٹ میں جنہوں نے ایکسیپشنلی پرفارم کیا ہے اور مطلب ہی ہیز ڈن بریلینٹلی ویل ٹو سے دا لیسٹ. ان کی پرفارمنسز ایکسیپشنل رہی ہیں. شاداب کم بیک کے لیے ان کے اوپر ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ. عماد وسیم ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو پاکستانی اسکواڈ جو ہے T20 کا ویری مطلب سوٹیبل اسکواڈ ہے ہر لحاظ سے. بیٹنگ, بولنگ, فیلڈنگ, ایون فٹنس, ہر لحاظ سے مطلب کہ دیر از نو ٹیم جو کہ اس ٹائم جس کو پاکستانی یہ T20 اسکواڈ ایزیلی ہرا نہ سکے. تو اس لیے لائک آئی واز سیئنگ ارلیئر کہ یہ 4 T20s جو ہونے ہیں جو کہ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ ہونے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. ان کا وزن جو ہے وہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے.
if Pakistan can end up beating South Africa in South Africa, तो it will be exceptional मोरल बूस्टर मिलेगा. एंड ऑब्वियसली टू द यंग कैप्टन बाबर आजम, उनके लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, सिंस अगर उनकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठा हुआ है थोड़ी सी. इट्स नॉट दैट बैड कि इट्स नॉट कि बाबर आजम शायद बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर्स हैं, लेकिन जो आईसीसी ने अपनी आलमी T20 रैंकिंग है जब वो जारी की आज, तो हमारे जो कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम है वो एक दर्जे नीचे गिर गए, वो चौथे नंबर पे इस टाइम आ चुके हैं. डेविड मिलान जो है वो स्टिल ही इज नंबर 1. तो बाबर आजम जो है ही नीड्स टू परफॉर्म एंड डिलीवर सो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो थोड़ा सा बेहतर कर सकें. लेकिन मूविंग ऑन, अगर बाबर आजम की हम न्यूज से हटें और देखें कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट से हटें और बाकी पाकिस्तान की न्यूज की तरफ बढ़ें, तो वहां पे हमारे पास आता है वापस PSL 6, जो कि जिसके 34 मैचों में से 14 मैच हुए थे और उसके बाद पोस्टपोन इंडेफिनिटली कर दिया गया था ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस. उसके बाद एक बड़ी बुरी सूरत हाल रही जब फ्रेंचाइजेस PCB को ब्लेम करते रहे और इट वाज अ ब्लेम गेम एंड दैट वाज वेरी अगली चलते रही, और कौन रिस्पॉन्सिबल था कौन नहीं था वो डिबेट पीछे रह गई. इवेंचुअली पूरे मुल्क की बदनामी हुई और मतलब कंसिडरिंग कि इतना बड़ा इवेंट था, कंसिडरिंग एक पेंडेमिक चल रहा था, तो कोविड SOPs को फॉलो किया जाना चाहिए था, बायोसिक्योर बबल को ब्रेक नहीं होना चाहिए था. लेकिन खैर व्हाट्स डन इज डन. मूविंग ऑन, अब प्रेजेंटली बात की जाए तो जो PSL की 6 फ्रेंचाइज उनमें से 5 ने एग्री किया कि लाहौर के नाम जो है दे आर ओके विद इट, के जो बाकी रिमेनिंग PSL के मैचेस हैं वो लाहौर में हो जाएं. और मतलब इट्स अ गुड. यहाँ पे एक मसले का मैं अगर आपको स्टार्ट बताऊं तो कराची के अंदर लास्ट ईयर जब मैचेस पोस्टपोन हुए और उसके बाद जब वापस चली थी तो कराची में सारे के सारे मैचेस हुए थे और वो कराची जीत गया था. तो लाहौरियों के लिए, कलंदरों के लिए गुड न्यूज ये कि बाकी सारे मैचेस हो सकता है कि लाहौर में हो और लाहौरियों को थोड़ा सा एडवांटेज मिले, फेवरेबल कंडीशंस मिले. और उनकी स्क्वाड तो बहुत फॉर्म में लग रहा है, हर चाहे वो डेविड वीसा हो जिन्होंने परफॉर्मेंस दी और एक्सेप्शनल रही, फखर जमान एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, 2 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं, और मोहम्मद हफीज कैसे उनका नाम भूल सकते हैं. मतलब तो इट्स ओवरऑल लाहौर कलंदर्स अगेन गुड स्क्वाड जो कि बड़ा अच्छा चल रहा है. लेकिन बात वहीं पे आती है कि जो अभी एक डिबेट चल रही है कि टूर्नामेंट बाकी होना कब है, वो एक ब्रैकेट नहीं नजर आ रही थी कि कौन सी मुख्तसर विंडो है, जो विंडो है जिसके अंदर मैच कराए जा सकते हैं. लेकिन वी आर होपफुल कि जल्दी इसके बारे में फैसला किया जाए और सिचुएशन आए. लेकिन यहाँ पे अगर इंटरेस्टिंग एक और आपको मैं न्यूज देता हूं, जो कि हम पाकिस्तान सुपर लीग की सिंस बात कर रहे हैं, तो जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने फ्रेंचाइज ओनर जो हैं जावेद आफरीदी पेशावर ज़ल्मी के जो चेयरमैन हैं और कोच डैरन सैमी जो हैं और मेंटोर जो हैं हाशिम आमला, उनसे उन्होंने मुलाकात की है. और मुलाकात के दौरान जावेद आफरीदी ने हौसला अफजाई की उनकी प्लेयर्स की और प्लेयर्स ने उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें सिक्योरिटी फराहम की और ओवरऑल उनको बड़ा एक अच्छा हॉस्पिटैलिटी देखने में मिली यहाँ पे. और जनरल कमर जावेद बाजवा का यहाँ पे कहना था कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए जो क्रिकेटर्स ने स्पेसिफिकली मतलब वेस्ट इंडीज की जो प्लेयर्स हैं और डैरन सैमी का नाम हमेशा हाईलाइट किया जाता है, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा थैंक यू किया इसके ऊपर कि आपने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया. तो पेशावर ज़ल्मी की जो चेयरमैन है जावेद आफरीदी, और ही वाज वेरी एक्सटैटिक अबाउट इट टू, और बड़े पॉजिटिव नोट में उन्होंने उनको थैंक यू किया आर्मी चीफ का. और ओवरऑल ये जो ग्रुप फोटो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, मतलब इट शोज के पेशावर ज़ल्मी के जो स्क्वाड है, मतलब दे सीम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट. सो दिस वाज अ बिग न्यूज दैट आर्मी चीफ जो हैं पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज जो पेशावर ज़ल्मी हैं उनके चेयरमैन जावेद आफरीदी से, कोच डैरन सैमी से और मेंटोर हाशिम आमला से मुलाकात की है. एनीवे मूविंग ऑन, हम वापस आते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की डिबेट के ऊपर जो कि चल रहा है और उसके अंदर अभी तक कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा, स्पेकुलेशंस चल रही हैं. और उसी सिलसिले में बात करने के लिए हमने कोशिश की कि हम राना नवीदुल हसन जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको भी लाइन पे ले लिए. ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज अभी तक कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, और विल सी I'll ask the production team if they can connect the line again so that we can ask him some very important questions about the squad that is about to be announced. In another news, Abdul Razak, former test cricketer of Pakistan, a legend or a match winner in his days,
انہوں نے کہا ہے کہ شاید جو ہم فورن کوچز کو ہائر کرتے ہیں فار PSL دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. انہوں نے کہ مطلب ان کا بات میں تھوڑا سا لاجک یہ ہے کہ آپ ڈالرز میں ان کو پیسے دیتے ہیں, اور ایونچولی مسئلہ سب سے بڑا یہاں پہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ رہ جاتا ہے, اور اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بٹوین دا پلیئرز اینڈ دا کوچنگ اسٹاف وہ بات میسج آ کے پٹ فارورڈ ہوتا ہی نہیں ہے. شاید تصویر آ رہی ہوتی ہے اور جو آواز نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ پلیئرز کو یا کوچنگ اسٹاف کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اکارڈنگ ٹو ہم ہی تھاٹ دیٹ ہائرنگ فارن کوچز از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اینڈ لوکل کوچز کو انہوں نے کہا چانس دینا چاہیے. اینڈ آبویسلی ان کا پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اپنے آپ ریونیو جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر ہی رہے گا, آپ کے اپنے ٹیلنٹ کو چانس ملے گا, امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی بڑھیں گی. جو فارمر کرکٹرز ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس ہے, سنس دے نو دا کلچر بیٹر, وہ زیادہ اپنی بہتر طریقے سے اپنے اس رول کو فراہم کر سکتے ہیں. تو ان کی بات میں کسی حد تک تو وزن ہے, کیونکہ یس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فارن کوچز نے ایک ہمارا کولونیل مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر ہمیں شاید لگتا ہے کہ اگر فارنر کوئی آ گیا تو وہ ہمارے لیے ملک میں بہتری کر سکتا ہے اور ہمارے جو لوکلز ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن دین اگین مطلب ہمارے لوکلز جو ہیں, ہمارے جو ہیروز ہیں, ہمارے اپنے نیشنل چیمپئنز ہیں, وسیم اکرم از اوور دیئر, وقار یونس از آلریڈی ان دا کوچنگ اسٹاف, تو شعیب اختر از اوور دیئر, مطلب انضمام نے رول پلے کیا, محمد یوسف از ناؤ ان دا ٹیم از ویل ان دا مینیجنگ اسکواڈ جو ہم بات کر رہے ہیں, یونس خان از اوور. تو یہ نام بڑے نام ہیں, تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن اگر ہم انہیں کو ڈیوائڈ کر لیں, اور جو ہمارے پاس 6 فرینچائزز ہیں اگر ان کو ہمارے لوکل ہیروز ہی اگر ان کو کر رہے ہوں یا ہمارے لوکل پلیئرز ان کو لیڈ کر رہے ہوں تو اٹ ول ناٹ بی مطلب بیڈ. لیکن دین اگین ہم واپس آتے ہیں اسکواڈ کی طرف, اور اسکواڈ کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں محمد وسیم اور شاہ نواز کا نام جو ہے وہ کنسیڈریشن میں آ رہا ہے. دے بالڈ ایکسیپشنلی ویل, اور ویل ہیو ٹو سی کہ وہ کس حد تک کیا فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے ایونچولی. اینی وے ایک اور نیوز بھی ہے یہاں پہ محمد حفیظ کی. محمد حفیظ نے ایک ٹویٹ کیا جب ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر عمران خان نے لیا, تو محمد حفیظ نے ٹویٹ کیا اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ ماسٹر اسٹروک خان صاحب, obviously he's a cricketer and PTI staunch follower. لیکن یہ ہنا پرویز بٹ جو ہیں ایک ہماری پاکستان نون لیگ کی, نواز لیگ کی, وہ ان کو کچھ خاص اچھا نہیں لگا یہ, اور انہوں نے ری ٹویٹ کیا ان کو, اور ان کو واپس جواب دیا کہ دیٹ یو نیڈ ٹو اسٹے اوے فرام پالیٹکس. تو یہ محمد حفیظ کی ایک بات تھی, اور یہ اب دیکھنا یہاں پہ یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے, اور یہ محمد حفیظ نے وہ کیا ماسٹر اسٹروک. اینی وے, اور بھینا پرویز بٹ نے ان سے کہا کہ جی آپ کرونا وائرس کے آپ نے SOPs پہ عمل تو نہیں کیا, اس کی وجہ سے آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا ہے, اور یہاں پہ آپ ایک ووٹ چور کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ منہ بند کر کے کرکٹ کی کھیلیں اور پالیٹکس پہ تبصرہ نہ کریں. تو بڑی ایک ہارش ٹویٹ کی انہوں نے, اور محمد حفیظ ہمارے مطلب چیمپئن ہے, ایک لیجنڈ ہیں گیم کے, should not have been done. یہ تھوڑی سی اگلی چیز ہو جاتی ہے, اور یہ اوور آل جب آپ یہ دیکھیں کہ امبیسڈرز اور آپ کے فالوورز ملینز میں ہیں کمبائنڈ, تو یہ چیز شوڈ بی اوائڈیڈ. اور یہ چیز میں نے پہلے بھی کہا ہے شوز کے اندر کہ جو ٹویٹر ہے, ٹویٹر کے اکاؤنٹس کو دیکھا جانا چاہیے. تھوڑی سی کوئی یوزلی جب ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے تو وہاں پہ پیمرا ہے بیٹھی ہوئی جس نے دیکھنا ہے کہ کیا بات جاری ہے کیا نہیں. تو ٹویٹر ٹویٹس جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی دے شوڈ آلسو بی کنٹرولڈ, بیکاز اس طرح کی ٹویٹس جو اگلی ہو جاتی ہیں ایونچولی. یس دے لک فنی, لیکن جیسے مجھے بھی بحثی آ رہی تھی, لیکن پھر اوور آل نا جی پیٹی سا ایک امیج جاتا ہے پوری دنیا کے اندر, اور لوگ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار کیا حرکتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. میرا خیال ہے کہ ہینا پرویز بٹ جو اس ٹائم تھی شی واز آؤٹ آف پلیس, ان کو جو آگ لگی وہ نہیں لگنی چاہیے تھی. اور محمد حفیظ نے ٹویٹ کیا تو ان کا پرسنل اوپینین ہے. واٹ اف مطلب وہ کرکٹر ہیں, یس ہی از اے کرکٹر, تو واٹس دیٹ اسٹاپنگ ہم فرام کامنٹنگ آن پالیٹکس. تو ایز اے پاکستانی انہوں نے کامنٹ کیا, اور ان کو جمہوریت کے اندر ہمارے مطلب آئین کے اندر یہ آزادی رائے کا حق ہے, تو انہوں نے تو اس کا استعمال کیا. تو مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آیا کہ آپ اس کو پولیٹیکل ایک ایشو بنا دو اور اس کے اوپر آپ ری ٹویٹ کرو, اور وہ بھی اتنا بڑا مطلب کر کے آپ نے ووٹ چور کو. مطلب کہیں پہ بھی ہمارے پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ جی اسپورٹس مین جو ہے وہ اپنی ذاتی رائے نہیں دے سکتا. تو مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آئی. یس جب محمد حفیظ نے اگر ٹویٹ کوئی کی اور غلط ہے تو میں نے اس کو کنڈیم کیا, میں نے کہا یار حفیظ بھائی کو شاید یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن when it comes to this یہ شاید ہینا پرویز بٹ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, بٹ دین اگین اٹس happened already and it's out there in the world. اور دیکھتے ہیں پھر اس کا آگے کیا بنتا ہے آگے. لیٹس ڈیئرلی ہوپنگ کہ محمد حفیظ آگے کوئی جواب نہ دے دیں.
تو کیونکہ وہ ان کے جواب بھی جو ہیں وہ کرکٹ کی فیلڈ میں آن اینڈ آف وہ کافی کڑاکے دار ہوتے ہیں. سو دیز آر سم آف دا نیوز جو کہ ابھی تک ہم چل رہے ہیں. I'll ask the production team if they can try and get Rana Sahab online again, because again وہی والی بات ہے کہ squad is the important issue at hand right now. کون پلیئرز آ رہے ہیں, کون فائنلائز ہو رہا ہے. شرجیل خان کا نام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, ایک ڈبیٹ ہے. یس, ان کی پرفارمنس جو ہے that has been exceptional and he is a match winner. تو بٹ سو از اعظم خان. لیکن یہ دونوں پلیئرز کا ایک مسئلہ ہے. یہ دونوں پلیئرز یس پاور ہٹنگ اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے جو پاکستان کا پاور ہٹنگ ویکیوم ہے اس کو فل کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ویٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے. ان کی جو فٹنس ہے دیٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک. اب یہاں پہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ یس اگر آپ کی فٹنس نہیں, آپ امبیسڈرز آف دا گیم ہے, تو آپ یو کی ناٹ کمپیٹ اینڈ یو شوڈ ناٹ بی اوور دیئر. بٹ دین اگین ہمیں کارنوال جو ویسٹ انڈین ہے وہ بھی نظر آتے ہیں. ہی واز مین آف دا میچ اینڈ انہوں نے ایکسیپشنل پرفارمنس دی. تو اینی وے, لیکن خیر یہ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں جو کہ اب چلتے ہیں. شرجیل ہیں, اعظم خان ہیں, دیکھنا ہوگا کہ کون سا نام آتا ہے سامنے. دونوں ہی کیپیبل ہیں اور اچھے خاصے کیپیبل ہیں, مطلب اپنے اگر انہوں نے پرفارمنس دینی ہو تو. لیکن اگین کچھ ابھی تک فائنلائز نہیں ہے. نسیم شاہ ہیں. یہاں پہ ایک اور کوشچن پتہ ہے کیا سامنے آتا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر محمد وسیم اور شاہ نواز دہانی کا یہ لوگ نام کنسیڈر کر رہے ہیں اور ان کو T20 اسکواڈ میں ڈال دیتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت ارلی ہوگا. میں دیٹس مائی پرسنل اوپینین. آئی ول سے کہ شاید نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس محمد حسنین بھی تھے پہلے, نسیم شاہ بھی, موسیٰ بھی, حارث رؤف بھی, کتنے بالرز ہیں. ایک شاہین شاہ افریدی کے علاوہ ایک بالر نہیں ایسا ہے جس نے اپنی جگہ بنوا لی ہو. ساروں کو اپنی جگہ کے ابھی تک لالے پڑے ہوئے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جب یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتے ہیں تو مار پڑتی ہے. ڈومیسٹک میں تو یس سچویشن تھوڑی سی ایزی ہوتی ہے, آپ اس میں آپ پرفارم کر لیتے ہیں, اور لیکن جب انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر پکڑے جاتے ہیں. اب یہی کیس نہ ہو جائے محمد وسیم کے ساتھ, شاہ نواز دہانی کے ساتھ, کیونکہ وہ پریشر جو ہے وہ ایکسپوجر ہے وہ نہیں ملا ہوا ان کو. وہ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بال گیم ہے, اور پھر وہاں پہ جا کے یہ ینگسٹرز جو ہیں جب انڈر پرفارم کرتے ہیں تو آپ ان کے کریئر کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہو, کیونکہ وہ بندہ سائیکولوجیکلی جو ہے اتنا زیادہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے اپنی پرفارمنس کو لے کے کہ اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو مطلب مسئلہ یہ آپ نے یہی چیز کی تھی لائک اے سیڈ بیفور کہ پرانے فاسٹ بالرز کے ساتھ, اور اس میں صرف شاہین شاہ افریدی ہی ہیں جنہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے. ایون عباس نے اتنا کمال پرفارم کیا ٹیسٹ کے اوپر, اور ایون اگر ہم UAE کی بات کی جائے تو عباس کی وہاں پہ بیسٹ ایوریج ہے, اور سیکنڈ بیسٹ وہاں پہ اینڈرسن کی ہے. ایون یاسر شاہ کی وہاں پہ میرے خیال تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں وہ. تو عباس جیسا ایسا کوالٹی بالر اس ٹائم پاکستان کے ٹیم کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے اوپر تو ہم انڈیو پریشر ڈال رہے ہیں نا, جس طرح نسیم شاہ کو آپ نے یوز کیا اور نسیم شاہ کو مار پڑی تو وہ اچھے خاصے پھنسے رہے ہیں. اینی وے موونگ آن, ہمارے پاس ایک اور نیوز ہے اولمپکس کی. اولمپکس کی نیوز کچھ اس طرح سے ہے کہ جاپان نے اس دفعہ اناؤنس کیا ہے, جو کہ لاسٹ ایئر اولمپکس ہونے تھے جاپان کے اندر, وہ پوسٹ پون ہو گئے تھے ڈیو ٹو کووڈ. تو اس دفعہ پھر ایک سال کے اس ویٹ کے بعد اس دفعہ جب جاپان میں اولمپکس ہو رہے ہیں دوبارہ, تو اس دفعہ جاپنیز نے جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو آؤٹ سائڈرز ہیں جو کہ اولمپکس دیکھنے آتے ہیں ان کو شاید یہ سہولت نہ دی جائے, یہ آپشن ہی نہ دی جائے کہ اینی بڈی ہو از ناٹ جاپان سٹیزن وہ اولمپکس دیکھ سکے. تو یہ چیز چل رہی ہے, اور obviously اٹس بیکاز آف دا رائزنگ کووڈ کیسز, اینڈ یہ اسپورٹس کو ترجیح ملنی چاہیے. بے شک وہ بند کمروں میں بھی کیوں نہ ہو رہی ہو فار ناؤ, اسپورٹس رکنی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ایونچولی جب اتنا زیادہ مورال لو ہو جاتا ہے اور اتنی زیادہ پریشانی آ جاتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو وہاں پہ اسپورٹس ہی ہوتی ہے جو کہ آگے لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو اولمپکس تو ایک مطلب اٹس سم تھنگ بگ. تو اگر یہ ہو رہی ہے تو اٹس مجھے بہت ہی زیادہ پازیٹیو چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہاں پہ وہ جاپان سے جو باہر کے لوگ ہیں, جو باہر کے لوگ ہیں جو کہ ٹورسٹ ہیں یا کہ جو بھی اسپیکٹیٹرز ہیں جو کہ دیکھنے چاہتے ہیں اولمپکس کو, اگر ان کو اجازت نہیں مل رہی تو اٹس پریٹی جسٹیفائڈ, کیونکہ obviously ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو جاپنیز سٹیزنز ان کے وہاں کے ہیں اور جن کو کووڈ کا خطرہ نہیں ہے, کنٹریکشن کا, اٹس این انٹرنیشنل بگ پلیٹ فارم, تو اس سے بڑی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اسپورٹس کی دنیا میں. تو وہاں پہ sort of justified. لیکن hoping for the best کہ جاپان کے اندر اولمپکس ہوں اس سال اور کسی بھی مس ہیپ کے بغیر ہوں, کوئی کہ کووڈ جو ہے ان کو پوسٹ پون نہ کرے, جیسا کہ PSL 6 کے اندر ہوا اور ٹورس کے اندر ہوا. ساؤتھ افریقہ کے آسٹریلیا نے جانا تھا وہ نہیں جا سکے, اینڈ ساؤتھ افریقن بورڈ جو تھا بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا
اور وہ انہوں نے اپنے رنجش کا بھی اظہار کیا تھا آسٹریلین کرکٹ بورڈ سے کہ جی آپ نے غلط کیا. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ جب تک یہاں پہ کووڈ کا خطرہ ہے وہاں پہ آپ پلیئرز کی ہیلتھ کو, پلیئرز کی فیملی کی ہیلتھ کو, اور پورے سپورٹ سٹاف کو, کوچنگ سٹاف کو, مینجمنٹ کو, آفیشلز کو آپ کس طرح رسک پہ لگا سکتے ہو؟ تو پھر چیزیں پوسٹ ہو جاتی ہیں, جیسا کہ ابھی میں نے ایک دو ایگزامپلس دی ہیں. بٹ دس از اٹ فرام مائی سائڈ فار ٹوڈے. یہ نیوز ہیں کافی زیادہ, دے آر ہوپنگ اینڈ ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان کا اسکواڈ اناؤنس ہو جائے گا, اینڈ ول بی بیک ٹمورو ود انفارمیشن آن دیٹ and more. This is me, Ismail Qasim, signing out for today. Until next time, Allah Hafiz.